بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام خلافت حقہ کا عرفان اور مقام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خلیفہ کے معنی جانشین کے ہیں جو تجدید دین کریں۔ نبیوں کے زمانے کے بعد جو تاریکی پھیل جاتی ہے اس کو دور کرنے کے واسطے جو ان کی جگہ آتے ہیں انہیں خلیفہ کہتے ہیں۔ مثلاً گزشتہ انبیاء میں جو خلیفہ ہوئے وہ تھے جو مقاصد توریت کے کھول کر بیان کیا کرتے تھے، ورنہ تعلیم سب کی ایک ہی تھی۔ حضرت اقدس نے فرمایا، صوفیاء نے لکھا ہے کہ جو شخص کسی شیخ یا رسول اور نبی کے بعد خلیفہ ہونے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے خدا کی طرف سے اس کے دل میں حق ڈالا جاتا ہے۔ جب کوئی رسول یا مشائخ وفات پاتے ہیں تو دنیا پر ایک زلزلہ آ جاتا ہے اور وہ ایک بہت ہی خطرناک وقت ہوتا ہے، مگر خدا تعالیٰ کسی خلیفہ کے ذریعے اس کو مٹاتا ہے، اور پھر گویا اس امر کا اثر نو اس خلیفہ کے ذریعے اصلاح اور استحکام ہوتا ہے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اپنے بعد خلیفہ مقرر نہ کیا؟ اس میں بھی یہی بھید تھا کہ آپ کو خوب علم تھا کہ اللہ تعالیٰ خود ایک خلیفہ مقرر فرما دے گا، کیونکہ یہ خدا کا ہی کام ہے اور خدا کے انتخاب میں نقص نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے واسطے خلیفہ بنایا اور سب سے اول حق انہی کے دل میں ڈالا۔ حضرت مولانا المکرم سید محمد احسن صاحب نے عرض کیا کہ حضور کے الہام میں بھی تو یہی مضمون ہے، الحمدللہ الذی جعلک المسیح ابن مریم، اور آیت استخلاف میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسناد لا یستخلفن اور لا یمکنن کی اپنی ہی طرف فرمائی ہے، نہ کہ رسول کی طرف۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ ایک الہام میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام بھی شیخ رکھا ہے، انت الشیخ المسیح الذی لا یضاع وقتہ، اور ایک اور الہام میں یوں آیا ہے کہ کمثل کا در لا یضاع۔ ان الہامات سے ہماری کامیابی کا بین ثبوت ملتا ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا، بڑے مقبول اور مقرب اور رسالت کی سچی خلافت حاصل کرنے والے وہی ہوتے ہیں جو سابق بالخیرات ہوتے ہیں۔ ان کی مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سی ہے، اور آپ نے کوئی معجزہ اور نشان طلب نہیں کیا، سنتے ہی ایمان لے آئے۔ اور حقیقت میں یہ ہے بھی سچ، اس لیے کہ جس شخص کو مامور کی اخلاقی حالت کی واقفیت ہو اس کو معجزے اور نشان کی ہرگز ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا کہ فقد لبثت فیکم عمرا۔ حضرت اقدس نے فرمایا، مختصر یہ کہ دوسرا کمال انعمت علیہم میں صدیقوں کا کمال ہے۔ اس کمال کے حاصل ہونے پر قرآن شریف کے حقائق اور معارف کھلتے ہیں، لیکن یہ فضل اور فیض بھی الہی تائید سے آتا ہے۔ ہمارا تو یہ مذہب ہے کہ خدا تعالیٰ کی تائید اور فضل کے بغیر ایک انگلی کا ہلانا بھی مشکل ہے۔ ہاں، یہ انسان کا فرض ہے کہ سعی اور مجاہدہ کرے جہاں تک اس سے ممکن ہے، اور اس کی توفیق بھی خدا تعالیٰ ہی سے چاہے، کبھی اس سے مایوس نہ ہو، کیونکہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے خود بھی فرمایا ہے، لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر نا امید ہوتے ہیں۔ نا امیدی بہت ہی بری چیز ہے۔ اصل میں نا امید وہ ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ پر بدظنی کرتا ہے۔ یہ خوب یاد رکھو کہ ساری خرابیاں اور برائیاں بدظنی سے پیدا ہوتی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت منع کیا ہے اور فرمایا ہے، انا بعض الظن اسم۔ اگر مولوی ہم سے بدظنی نہ کرتے اور صدق اور استقلال کے ساتھ آ کر ہماری باتیں سنتے، ہماری کتابیں پڑھتے اور ہمارے پاس رہ کر ہمارے حالات کا مشاہدہ کرتے تو وہ الزام جو ہم پر لگاتے ہیں نہ لگاتے، لیکن جب انہوں نے خدا تعالیٰ کی اس ارشاد کی عظمت نہ کی اور اس پر کاربند نہ ہوئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھ پر بدظنی کی اور میری جماعت پر بھی بدظنی کی اور جھوٹے الزام اور اتہام لگانے شروع کر دیے۔
یہاں تک کہ بعض نے بڑی بے باکی سے لکھ دیا کہ یہ تو دہریوں کا گروہ ہے، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر وہ اس بدزنی سے بچتے تو ان کو جھوٹ کی لعنت کے نیچے نہ آنا پڑتا، وہ اس سے بچ جاتے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں، یہ بدزنی بہت ہی بری بلا ہے، انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے اور صدق اور راستی سے دور پھینک دیتی ہے، دوستوں کو دشمن بنا دیتی ہے۔ صدیقوں کے کمال کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بدزنی سے بہت ہی بچے، اور اگر کسی کی نسبت کوئی سوء ظن پیدا ہو تو کثرت کے ساتھ استغفار کرے اور خدا تعالیٰ سے دعائیں کرے تاکہ اس معصیت اور اس کے برے نتیجے سے بچ جاوے جو اس بدزنی کے پیچھے آنے والا ہے۔ اس کو کبھی معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے جس سے انسان بہت جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ غرض بدزنی انسان کو تباہ کر دیتی ہے، یہاں تک کہ جب دوزخی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہی فرمائے گا کہ تمہارا یہ گناہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے بدزنی کی۔ بعض لوگ اس قسم کے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خطا کاروں کو معاف کر دے گا اور نیکوکاروں کو عذاب کرے گا۔ یہ بھی خدا تعالیٰ پر بدزنی ہے، اس لیے کہ اس کی صفت عدل کے خلاف کرنا ہے، اور نیکی اور اس کے نتائج کو جو قرآن شریف میں اس نے مقرر فرمائے ہیں بالکل ضائع کر دینا اور بے سود ٹھہرانا ہے۔ بس یاد رکھو، بدزنی کا انجام جہنم ہے، اس کو معمولی مرض نہ سمجھو۔ بدزنی سے نا امیدی اور نا امیدی سے جرائم اور جرائم سے جہنم ملتا ہے۔ یہ صدق کی جڑ کاٹنے والی چیز ہے، اس لیے تم اس سے بچو اور صدیق کے کمالات کو حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا خطاب دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ میں کیا کیا کمالات تھے۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس چیز کی وجہ سے ہے جو اس کے دل کے اندر ہے، اور حقیقت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو صدق دکھایا ہے اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ہر زمانے میں جو شخص صدیق کے کمالات حاصل کرنے کی خواہش کرے اسے ضروری ہے کہ ابو بکری خصلت اور فطرت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جہاں تک ممکن ہے مجاہدہ کرے اور جہاں تک ہو سکے دعا کرے۔ جب تک ابو بکری فطرت کا سایہ اپنے اوپر ڈال نہیں لیتا اور اسی رنگ میں رنگین نہیں ہو جاتا وہ کمالات حاصل نہیں ہو سکتے۔ ابو بکری فطرت کیا تھی اس پر مفصل بحث اور کلام کا یہ موقع نہیں، کیونکہ بہت عرصہ اس کے بیان کے لیے درکار ہے۔ مختصر طور پر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شام کی طرف گئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو بھی راستے ہی میں تھے کہ ایک شخص ان کو ملا، اس سے مکہ کے حالات پوچھے اور کہا کوئی تازہ خبر سناؤ۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب انسان سفر سے واپس آتا ہے تو اگر کوئی اہل وطن مل جاوے تو اس سے وطن کے حالات پوچھتا ہے۔ اس نے کہا کہ نئی بات یہ ہے کہ تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ نے سنتے ہی کہا اگر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے تو بے شک وہ سچا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر کس قدر حسن ظن تھا، معجزے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ معجزہ وہ شخص مانگتا ہے جو حالات سے واقف نہ ہو اور جہاں غیریت ہو اور وہ تسلی پانے کے لیے کہتا ہو، لیکن جس کو انکار ہی نہیں ہے اس کو معجزے کی کیا ضرورت۔ غرض حضرت ابو بکر صدیق راستے ہی میں سن کر ایمان لے آئے، اور جب مکے پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ کیا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں درست ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا آپ گواہ رہیں، میں آپ کا پہلا مصدق ہوں۔ لیکن یہ صرف قول ہی قول نہ تھا، بلکہ اپنے فعل کے ساتھ اس کو مطابق کر کے دکھایا، اور ایسا مطابق کیا کہ اخیر دم تک اسے نبھایا اور مرنے کے بعد بھی ساتھ نہ چھوڑا۔ حقیقت میں اس امر کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ انسان کا قول اور فعل باہم ایک مطابقت رکھتے ہوں، اگر ان میں مطابقت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یعنی تم لوگوں کو تو نیکی کا امر کرتے ہو مگر اپنے آپ کو اس امر نیکی کا مخاطب نہیں بناتے بلکہ بھول جاتے ہو۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ،
مومن کو دو رنگی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بزدلی اور نفاق اس سے ہمیشہ دور ہوتا ہے۔ ہمیشہ اپنے قول اور فعل کو درست رکھو اور ان میں مطابقت دکھاؤ، جیسا کہ صحابہ نے اپنی زندگیوں میں دکھایا۔ ایسا ہی تم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے صدق اور وفا کے نمونے دکھاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نمونے کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے پر غور کرو جب ہر طرف سے قریش شرارت پر تلے ہوئے تھے اور کفار نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ کیا۔ وہ زمانہ بڑے ابتلا کا زمانہ تھا۔ آج جس قدر تم بیٹھے ہوئے ہو، اپنی اپنی جگہ سوچو کہ اگر اس قسم کا کوئی ابتلا آ جاوے تو کون ہے جو ساتھ دے، یا مثلاً گورنمنٹ ہی کی طرف سے یہ تفتیش شروع ہو کہ کس کس نے اس شخص کی بیعت کی ہے، تو کتنے ہوں گے جو دلیری کے ساتھ کہہ دیں کہ ہم مبایعین میں داخل ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بعضوں کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاویں، انہیں فوراً اپنی جائیدادوں اور رشتہ داروں کے خیالات آ جاویں کہ ہمیں یہ چھوڑنے پڑیں گے۔ مشکلات کے وقت ساتھ دینا ہمیشہ کامل الایمان لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت ابتلا کا زمانہ تھا اور آپ کے قتل کے منصوبے ہو رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے وہ حق رفاقت ادا کیا کہ اس کی نظیر دنیا میں پائی نہیں جاتی۔ یہ طاقت اور قوت بجز ایمان کے نہیں آتی۔ جب تک عملی طور پر انسان ایمان کو اپنے اندر داخل نہ کرے، کچھ نہیں بنتا۔ بہانہ سازی اس وقت تک دور ہی نہیں ہوتی۔ عملی طور پر جب آگ لگی ہوئی ہو تو ثابت قدم نکلنے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح کے حواری اس آخری گھڑی میں جو مصیبت کی گھڑی تھی، ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور بعض نے سامنے ہی لعنت بھی کر دی۔ حقیقت میں یہ بڑی عبرت کا مقام ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر ایک وقت آیا تھا کہ مسلم نے 70,000 آدمیوں کے ساتھ نماز پڑھی اور عہد کیا۔ کسی نے آ کر یزید کو خبر دی، سب کے سب چھوڑ بھاگے۔ اس قسم کے واقعات ڈراتے ہیں۔ اپنے ایمان کا وزن کرو۔ عمل ایمان کا زیور ہے۔ اگر عملی حالت درست نہیں ہے تو حقیقت میں ایمان بھی نہیں ہے۔ مومن حسین ہوتا ہے، جیسے خوبصورت کو معمولی اور ہلکا سا کڑا بھی پہنا دیا جاوے تو وہ اسے زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اسی طرح پر ایماندار کو عمل اور بھی خوبصورت دکھاتا ہے، اور اگر بدعمل ہے تو کچھ بھی نہیں۔ حقیقی ایمان جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اعمال میں ایک لذت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی معرفت کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے جو نماز پڑھنے کا حق ہے، گناہوں سے اسے بیزاری پیدا ہوتی ہے، ناپاک مجلسوں سے نفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی عظمت اور جلال کے ظاہر کرنے کے واسطے اپنے دل میں ایک جوش اور تڑپ دیکھتا ہے۔ وہی ایمان اسے مسیح کی طرح صلیب پر چڑھانے سے نہیں روکتا۔ وہ خدا کے لیے، ہاں خدا ہی کے لیے، ابراہیم کی طرح آگ میں بھی پڑ جانے پر راضی ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی رضا کو رضائے الہی کے ماتحت کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو علیم بذات الصدور ہے، اس کا محافظ اور نگران ہو جاتا ہے۔ وہ صلیب پر سے بھی زندہ اتار لیتا ہے اور آگ میں سے بھی صحیح و سلامت نکال لیتا ہے۔ ان عجائبات کو وہی دیکھتے ہیں جو خدا تعالیٰ پر پورا ایمان لاتے ہیں۔ غرض ابوبکر صدیق کا صدق اس آگ کے وقت ظاہر ہوا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا گیا۔ گباس کی رائے اخراج کی بھی تھی، لیکن اصل قتل ہی تھا۔ ایسی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے صدق و وفا کا وہ نمونہ دکھایا جو ابدالآباد کے لیے نمونہ رہے گا۔ اس مصیبت کی گھڑی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتخاب ہی حضرت صدیق کی فضیلت اور اعلیٰ وفاداری کی ایک زبردست دلیل ہے۔ دیکھو، اگر وائسرائے ہند کسی شخص کو کسی خاص کام کے لیے انتخاب کرے تو وہ رائے بہتر اور صائب ہوگی یا ایک چوکی دار کی؟ ماننا پڑے گا کہ وائسرائے کا انتخاب بہرحال موزوں اور مناسب ہوگا، کیونکہ جس حال میں سلطنت کی طرف سے وہ نائب السلطنت مقرر کیا گیا ہے تو اس کی وفاداری، فراست اور پختہ کاری پر سلطنت نے اعتماد کیا ہے، تب زمام سلطنت اس کے ہاتھ میں دی ہے۔ پھر اس کی صائب تدبیری اور معاملہ فہمی کو پس پش ڈال کر ایک چوکی دار کے انتخاب اور رائے کو صحیح سمجھ لیا جاوے، یہ نامناسب امر ہے۔ اسی طرح پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب تھا۔ اس وقت آپ کے پاس 70-80 صحابہ موجود تھے۔
حضرت علی بھی آپ کے پاس ہی تھے، مگر آپ نے ان سب میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کو منتخب کیا۔ اس میں سر کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ نبی خدا تعالیٰ کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اس کا فہم خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کشف اور الہام سے بتا دیا تھا کہ اس کام کے لیے سب سے بہتر اور موزوں حضرت ابو بکر صدیق ہی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس ساعت عسر میں آپ کے ساتھ ہوئے۔ یہ وقت خطرناک آزمائش کا تھا۔ حضرت مسیح پر جب اس قسم کا وقت آیا تو ان کے شاگرد ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور ایک نے سامنے ہی لعنت بھی کی، مگر صحابہ کرام میں ہر ایک نے پوری وفاداری کا نمونہ دکھایا۔ غرض حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کا پورا ساتھ دیا اور ایک غار میں، جسے غار ثور کہتے ہیں، آپ جا چھپے۔ شریر کفار جو آپ کی ایذا رسانی کے لیے منصوبے کر چکے تھے، تلاش کرتے ہوئے اس غار تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ اب تو یہ بالکل سر پر ہی آ پہنچے ہیں، اور اگر کسی نے ذرا بھی نیچے نگاہ کی تو وہ دیکھ لے گا اور ہم پکڑے جاویں گے۔ اس وقت آپ نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، کچھ غم نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لفظ پر غور کرو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ یہ فرمایا ان اللہ معنا، معنا میں آپ دونوں شریک، یعنی تیرے اور میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پلے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا اور دوسرے پر حضرت صدیق کو۔ اس وقت دونوں ابتلا میں ہیں، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے یا تو اسلام کی بنیاد پڑنے والی ہے یا خاتمہ ہو جانے والا ہے۔ دشمن غار پر موجود ہیں اور مختلف قسم کی رائے زنیاں ہو رہی ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس غار کی تلاشی کرو، کیونکہ نشان پا یہاں تک ہی آ کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ یہاں انسان کا گزر اور دخل کیسے ہوگا؟ مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، کبوتر نے انڈے دیے ہوئے ہیں۔ اس قسم کی باتوں کی آوازیں اندر پہنچ رہی ہیں اور آپ بڑی صفائی سے ان کو سن رہے ہیں۔ ایسی حالت میں دشمن آئے ہیں کہ وہ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور دیوانے کی طرح بڑھے آئے ہیں۔ لیکن آپ کی کمال شجاعت کو دیکھو کہ دشمن سر پر ہے اور آپ اپنے رفیق صادق صدیق کو فرماتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ الفاظ بڑی صفائی کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں آپ نے زبان ہی سے فرمایا، کیونکہ یہ آواز کو چاہتے ہیں، اشارے سے کام نہیں چلتا۔ باہر دشمن مشورہ کر رہے ہیں اور اندر غار میں خادم و مخدوم بھی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس امر کی پرواہ نہیں کی گئی کہ دشمن آواز سن لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر کمال ایمان اور معرفت کا ثبوت ہے۔ خدا تعالیٰ کے وعدوں پر پورا بھروسہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے لیے تو یہ نمونہ کافی ہے۔ ابو بکر صدیق کی شجاعت کے لیے ایک دوسرا گواہ اس واقعے کے سوا اور بھی ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار کھینچ کر نکلے کہ اگر کوئی کہے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کیا ہے تو میں اسے قتل کروں گا، ایسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی جرأت اور دلیری سے کلام کیا اور کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے ایک رسول ہی ہیں، اور آپ سے پہلے جس قدر نبی ہو گزرے ہیں سب نے وفات پائی۔ اس پر وہ جوش فرو ہوا۔ اس کے بعد بادیاں نشین عراب مرتد ہو گئے۔ ایسے نازک وقت کی حالت کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یوں ظاہر کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے اور بعض جھوٹے مدعی نبوت کے ہو گئے ہیں اور بعضوں نے نمازیں چھوڑ دیں اور رنگ بدل گیا ہے۔ ایسی حالت میں اور اس مصیبت میں میرا باپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین ہوا۔ میرے باپ پر ایسے ایسے غم آئے کہ اگر پہاڑوں پر آتے تو وہ بھی نابود ہو جاتے۔ اب غور کرو کہ مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑنے پر بھی ہمت اور حوصلے کو نہ چھوڑنا یہ کسی معمولی انسان کا کام نہیں، یہ استقامت صدق ہی کو چاہتی تھی اور صدیق ہی نے دکھائی۔ ممکن نہ تھا کہ کوئی دوسرا اس خطرے کو سنبھال سکتا۔ تمام صحابہ اس وقت موجود تھے، کسی نے نہ کہا کہ میرا حق ہے، وہ دیکھتے تھے کہ آگ لگ چکی ہے، اس آگ میں کون پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں ہاتھ بڑھا کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی
اور پھر سب نے یکے بعد دیگرے بیعت کر لی۔ یہ ان کا ہی صدق تھا کہ اس فتنے کو فروغ کیا اور ان موذیوں کو ہلاک کیا۔ مسیلمہ کے ساتھ 1,00,000 آدمی تھا اور اس کے مسائل اباحت کے مسائل تھے۔ لوگ اس کی اباحتی باتوں کو دیکھ دیکھ کر اس کے مذہب میں شامل ہوتے جاتے تھے، لیکن خدا تعالیٰ نے اس مائیت کا ثبوت دیا اور ساری مشکلات کو آسان کر دیا۔ خون مسیح پر ایمان لانا بھی سہل ہوا ہے، کیونکہ اس پر ایمان لانے سے ایک تو روٹی مل جاتی ہے، دوسرے اباحت کی زندگی۔ پہلے تو اللہ اکبر کی آواز سے ہی نماز کے لیے اٹھنا پڑتا، اور اب یہ حال کہ خون مسیح پر ایمان لا کر رات کو شراب پی کر سو گئے اور جب جی چاہا اٹھے، کوئی باز پرس نہیں، کھچائی نہیں۔ ایسی حالت میں لوگوں کا رجوع عیسائیت کی طرف ہونا لازمی امر ہے۔ لوگوں کی حالت کچھ اس قسم کی ہو گئی ہے کہ کہتے ہیں، اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا۔ اس جہان میں بدماشیاں کر لو، آگے دیکھا جاوے گا۔ اس قسم کے لوگ روٹی، بے قیدی اور آرام کی زندگی عیسائیت ہی میں پا سکتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی ضروری امر نہیں، خواہ 10 برس تک بھی غسل جنابت نہ کریں۔ بس ان لوگوں کو جو عیسائی ہوئے ہیں دیکھ کر تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دہریہ منش جو مرتد ہوئے ہیں، اگر عیسائی نہ ہوتے تو باطنی طور پر بھی تو مرتد ہی تھے۔ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ازلی کافر جو بے قیدی اور اباحت کی زندگی کو چاہتے ہیں، اور 3 قسم کے مومن، ظالم لنفسہ، مقتصد، سابق بالخیرات۔ پہلی قسم کے مومن وہ ہیں جو ظالم ہیں، یعنی ان پر کچھ جذبات نفس غالب آ جاتے ہیں، دوسرے میانہ رو اور تیسرے خیر مجسم۔ اب ازلی کافر جو نفس کے غلام اور بندے ہیں، ان کی غرض و غایت بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ بے قیدی کی زندگی بسر ہو اور روپیہ بھی مل جاوے۔ ان کو اسلام سے کیا مناسبت؟ وہ تو عیسائیت کو پسند کریں گے، جہاں تنخواہ مل جاوے اور کسی چیز کی ضرورت نہ رہے۔ گرجا میں گئے تو وہاں بھی محض اس غرض سے کہ صدہا خوبصورت عورتیں اچھے لباس پہن کر جاتی ہیں، وہاں بد نظری کے لیے جا بیٹھے۔ غرض اس قسم کی اباحتی زندگی والوں کو اسلام سے کوئی مناسبت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس زمانے میں بھی مسیلمہ نے اباحتی رنگ میں لوگوں کو جمع کر رکھا تھا۔ ایسے وقت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انسان خیال کر سکتا ہے کہ کس قدر مشکلات پیدا ہوئے ہوں گے۔ اگر وہ قوی دل نہ ہوتا اور ایمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اس کے ایمان میں نہ ہوتا تو بہت ہی مشکل پڑتی اور گھبرا جاتا، لیکن صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ تھا۔ آپ کے اخلاق کا اثر ان پر پڑا ہوا تھا اور دل نور یقین سے بھرا ہوا تھا، اس لیے وہ شجاعت اور استقلال دکھایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ ان کی موت اسلام کی زندگی تھی۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر کسی لمبی بحث کی حاجت ہی نہیں۔ اس زمانے کے حالات پڑھ لو اور پھر جو اسلام کی خدمت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کی ہے اس کا اندازہ کرو۔ میں سچ کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق اسلام کے لیے آدم ثانی ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کا وجود نہ ہوتا تو اسلام بھی نہ ہوتا۔ ابو بکر صدیق کا بہت بڑا احسان ہے، اس نے اسلام کو دوبارہ قائم کیا، اپنی قوت ایمانی سے کل باغیوں کو سزا دی اور امن کو قائم کر دیا، اسی طرح پر جیسے خدا تعالیٰ نے فرمایا اور وعدہ کیا تھا کہ میں سچے خلیفہ پر امن کو قائم کروں گا۔ یہ پیشگوئی حضرت صدیق کی خلافت میں پوری ہوئی اور آسمان نے اور زمین نے عملی طور پر شہادت دے دی۔ بس یہ صدیق کی تعریف ہے، اس میں صدق اس مرتبے اور کمال کا ہونا چاہیے۔ نظائر سے مسائل بہت جلد حل ہو جاتے ہیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا، اس امر کا بیان کر دینا بھی مناسب موقع معلوم ہوتا ہے کہ تصرفات بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک باعتبار مخلوق کے اور دوسرے باعتبار قرب کے۔ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ایک تصرف تو اسی مخلوق کی نوعیت اور اعتبار سے ہوتا ہے، جو یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق وغیرہ کے رنگ میں ہوتا ہے، صحت، بیماری وغیرہ اس کے ہی اختیار میں ہوتا ہے، اور ایک جدید تصرف قرب کے مراتب میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے طور پر ان کے قریب ہوتا ہے کہ ان سے مخاطبات اور مکالمات شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی دعاؤں کا جواب ملتا ہے، مگر بعض لوگ نہیں سمجھ سکتے، اور یہاں تک ہی نہیں
بلکہ نرے مکالمہ اور مخاطبہ سے بڑھ کر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ الوہیت کی چادر ان پر پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ اپنی ہستی کے طرح طرح کے نمونے ان کو دکھاتا ہے۔ اور یہ ایک ٹھیک مثال اس قرب اور تعلق کی ہے کہ جیسے لوہے کو کسی آگ میں رکھ دیں تو وہ اثر پذیر ہو کر سرخ آگ کا ایک ٹکڑا ہی نظر آتا ہے، اس وقت اس میں آگ کی سی روشنی بھی ہوتی ہے، اور احراق جو ایک صفت آگ کی ہے وہ بھی اس میں آ جاتی ہے، مگر وہیں ہماری ایک بین بات ہے کہ وہ لوہا آگ یا آگ کا ٹکڑا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمارے تجربے میں آیا ہے کہ اہل اللہ قرب الہی میں ایسے مقام تک جا پہنچتے ہیں جب ربانی رنگ بشریت کے رنگ و بو کو تمام و کمال اپنے رنگ کے نیچے متواری کر لیتا ہے، اور جس طرح آگ لوہے کو اپنے نیچے ایسا چھپا لیتی ہے کہ ظاہر میں بجوز آگ کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور ذلی طور پر وہ صفات الہیہ کا رنگ اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اس وقت اسے بدون دعا و التماس ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو اپنے اندر الوہیت کے خواص رکھتے ہیں، اور وہ ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں جو جس طرح کہتے ہیں اسی طرح ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ و زبان سے ایسے امور کے صدور کی بصراحت بحث ہے جیسا کہ ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اور ایسا ہی معجزہ شق القمر، اور اسی طرح پر اکثر مریضوں اور سقیم الحال لوگوں کا اچھا کر دینا ثابت ہے۔ قرآن شریف میں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ ارشاد ہوا ما ینطق عن الہوا، یہ اس شدید اور اعلیٰ ترین قرب ہی کی طرف اشارہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال تزکیہ نفس اور قرب الہی کی ایک دلیل ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے اللہ تعالیٰ عبد مومن کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں وغیرہ وغیرہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اعضاء للہ طاعت کے رنگ میں ایسے رنگین ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ ایک الہی آلہ ہیں جن کے ذریعے سے وقتاً فوقتاً افعال الہیہ ظہور پذیر ہوتے ہیں، یا ایک مصفہ آئینہ ہے جس میں تمام مرضیات الہیہ بصفائے تام عکسی طور پر ظہور پکڑتی رہتی ہیں، یا یہ کہو کہ اس حالت میں وہ اپنی انسانیت سے بکلی دستبردار ہو جاتے ہیں، جیسے جب انسان بولتا ہے تو اس کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ لوگ اس کی فصاحت اور خوش بیانی اور قادر الکلامی کی تعریف کریں، مگر وہ لوگ جو خدا کے بلائے سے بولتے ہیں ان کی روح جب جوش مارتی ہے تب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ایک موج اس پر اثر انداز ہو کر تموج پیدا کر دیتی ہے، اور اپنی آواز اور تکلم سے وہ نہیں بولتے بلکہ الہی حال اور قال اور جوش سے، اور ایسا ہی جب وہ دیکھتے ہیں تو جیسے کہ قاعدہ ہے کہ دیکھنے میں فکر شامل ہے، ان کی رویت اپنے دخل سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے نور سے، اور وہ ان کو ایک ایسی چیز دکھا دیتا ہے جو دوسری پرغور نظر بھی نہیں دیکھ سکتی، جیسے آیا ہے کہ اتقوا فراست المؤمن، یعنی مومن کی فراست سے بچو، کیونکہ تمہاری آورد ہے اور اس کی آمد، تمہارا قال ہے اور اس کا حال، جیسے ایک گھڑی چلتی ہے اس کے پرزے تو اسے چلاتے رہیں گے، ابر میں تم 3 بجے کی جگہ 7 بجے کا وقت کہہ سکتے ہو، مگر گھڑی جو اسی مطلب کے لیے بنائی گئی ہے وہ تو ٹھیک وقت بتلائے گی اور خطا نہ کرے گی، بس اگر اس سے جھگڑو گے تو بجوز خفت کے کیا لوگے۔ اسی طرح یاد رکھو کہ متقی کا یہ کام نہیں کہ وہ ان لوگوں سے جھگڑے اور مقابلہ کرے جو قرب الہی کا درجہ رکھتے ہیں اور دنیا میں مختلف ناموں سے پکارے جاتے ہیں، بس مومن کے مقابلے کے وقت ڈرو اور اتقوا کا مصداق بنو، ایسا نہ ہو کہ تم جھوٹے نکلو اور پھر اس غلط کاری کے بدترین نتائج بھگتو، کیونکہ مومن تو اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے اور وہ نور تم کو نہیں ملا، اس لیے تم ٹیڑھے چل سکتے ہو، مگر مومن ہمیشہ سیدھا ہی چلتا ہے۔ تم خود ہی بتلاؤ کہ کیا وہ شخص جو ایک تاریکی میں چل رہا ہے اس آدمی کا مقابلہ کر سکتا ہے جو چراغ کی روشنی میں جا رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ فرمایا ہے حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور بینا مساوی ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بس جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو پھر کس قدر غلطی ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔